یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جس نے حالات کی سنگینیوں کا کھل کر مقابلہ کیا، جس نے غربت کو اپنا مسئلہ نہیں بنایا، زمانے کی سختیاں جس پر اثر انداز نہ ہو سکیں، جس نے اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھا۔ اس وقت اس ننھی جان پر کیا بیتی ہوگی جب ایک چودھری نے اس کو دھکے دے کر نکال باہر کیا، پھر وہی چودھری اس کی مدد کا محتاج ہو گیا۔ یقیناً اس کہانی سے آپ ضرور دیدہ ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ انتہائی غریب تھے اور بڑی مشکل سے گزر اوقات ہوتا تھا۔ اس لڑکے کو پڑھنے کا بہت ہی شوق تھا، لیکن وسائل کی کمی کے باعث وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھنے سے قاصر تھا۔ خود غریبی کی زندگی گزار رہا تھا، اس لیے غریبوں کے درد سے بخوبی آگاہ تھا۔ جب گاؤں کے غریب لوگوں کو مفلسی کی حالت میں بنا علاج کے مرتے دیکھتا تو رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں اور ان غریب لوگوں کی مدد کر سکوں۔ بوڑھے ماں باپ کی حالت کو دیکھتا تو اسکول سے آتے ہی ان کے ساتھ کام میں جٹ جاتا۔ آخر وہ دن آیا جب ماں باپ کے وسائل اسے تعلیم دلانے کے لیے ختم ہو گئے تو اپنی ہمت ہار بیٹھا اور اسکول چھوڑ دیا۔ دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت جوئی میں لگا رہتا اور ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرواتا۔ آخر ایک دن ایسا آیا جب اس کے ماں باپ کسی موذی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اتنے پیسے نہ تھے کہ علاج کروا سکتا۔ پیسوں کی بھیک مانگنے گاؤں کے چودھری کے پاس گیا، لیکن اس نے اسے حقیر جان کر اپنی حویلی سے بے دخل کر دیا۔ وہ ننھا لڑکا آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ پڑھتا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اے مالک، میں تیرے رضاؤں پہ راضی ہوں، میں ان تکلیفوں کو تیری رضا اور امتحان سمجھ کر صبر کرتا ہوں۔ آخر وہ ننھا لڑکا اپنے ماں باپ کو لے کر شہر کے کسی ہسپتال میں پہنچا۔ اتنے پیسے تھے نہیں کہ علاج کراتا۔ ڈاکٹر سے روتے بلکتے التجائیں کرتا رہا، لیکن ہسپتال کے باشندوں نے دھکے دے کر ہسپتال سے باہر نکال دیا اور اس کے ماں باپ وہیں اس کے ہاتھوں میں دم توڑ گئے۔ اس وقت اس ننھی جان پر کیا بیتی ہوگی؟ اگر میں اپنے الفاظ سے اس کی کیفیت کو بیان کرنا چاہوں تو میرے الفاظ میں وہ طاقت نہیں کہ اس کے جذبات کو بیان کر سکیں۔ روتی بلکتی سسکیوں کی صداؤں کے ساتھ وہ اپنی ماں باپ کی کمزور لاشوں کو لے کر گاؤں پہنچا اور ایسے ہی گمنام انسانوں کی طرح اس کے ماں باپ کے جسموں کو خاک کے سپرد کر دیا گیا۔ غموں کا پہاڑ ٹوٹ جانے کے باوجود اس نے اپنے رب سے شکوہ کرنا مناسب نہ سمجھا اور ارادہ کر لیا کہ وہ ایک دن ڈاکٹر ضرور بنے گا۔ پھر اس نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ گرمیوں کے دن تھے اور ہر شخص پیاس کی شدت سے نڈھال ہوتا۔ وہ بچہ اسکول سے آتے ہی 20 پیسے کی برف خریدتا اور بالٹی میں پانی بھر کر اس میں برف ڈال لیتا اور ریلوے اسٹیشن پر جا کر 25 پیسے کا ایک گلاس فروخت کرتا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے پیسوں کی سیونگ کرتا رہا۔ وقت کا بہاؤ تیز رفتاری سے چلتا رہا اور انہی 25 پیسے سے کی گئی زندگی کے آغاز اور زمانے کی ٹھوکروں نے اسے ملک کا ایک مایہ ناز برین سرجن بنا دیا اور خود کو غریبوں کی خدمت میں وقف کر دیا اور شہر میں ایک بڑا ہسپتال بنایا اور ہر مستحق فرد کے لیے مکمل فری علاج کرتا اور اپنے مریضوں سے بہت پیار کیا کرتا اور ان سے کہتا کہ میرے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں۔ پھر اچانک قدرت نے اسے ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اپنے ماں باپ کو وہ لاچار منظر سامنے آیا جو برسوں پہلے ہوا تھا۔ ایک دن گاؤں کے اسی چودھری کا اکلوتا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں شہر کے ایک ہسپتال میں لایا گیا۔ اس کے برین میں رسولی تھی اور اس کے پاس زندگی کی چند گھڑیاں تھیں۔ چودھری اپنے بیٹے کو لے کر مارا پھرتا رہا۔ علاج کے لیے اتنے پیسے مانگے جاتے کہ چودھری کی پہنچ سے باہر ہوتے۔ آخر کسی نے بتایا کہ فلاں ہسپتال میں جاؤ، وہاں ایک ڈاکٹر بہت نیک انسان ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بڑا مہربان ہے،
वो चौधरी आखिर इसी नौजवान के अस्पताल की चौखट पे पहुंचा, जिसको इस चौधरी ने बरसों पहले अपनी चौखट से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। पर चौधरी को ये खबर ना थी कि आज अल्लाह ने उसको उसी नौजवान की चौखट पे बेयारो मददगार ला खड़ा किया। चौधरी को देखते ही इस रहमदिल नौजवान डॉक्टर ने पहचान लिया और हौसला दिया कि अल्लाह ने अगर आपके बच्चे की जिंदगी लिखी है तो उसे कुछ नहीं होगा। ये कहता हुआ वो फौरन ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ा और 8 घंटे के कामयाब ऑपरेशन के बाद वो आंखों में आंसू लिए बाहर आया और चौधरी को मुबारकबाद पेश की। चौधरी बेख्तियार डॉक्टर से लिपट गया, जैसे कह रहा हो कि इसके पास शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। डॉक्टर हौसला देते हुए अपने स्टाफ मेंबर्स की तरफ मुड़ा और इनसे चुपके से कह दिया कि इन साहिब से किसी तरह की अखराजात की डिमांड न करना, बल्कि इनकी हर तरह से मदद करना। चौधरी इस नेक दिल डॉक्टर के हुस्न सलूक से इतना मुतासर हुआ कि गांव वापस आकर हर शख्स से उस डॉक्टर की मोहब्बत और खुलूस का किस्सा बयान करता। लेकिन इसको ये खबर न थी कि ये वही नौजवान था जिसको ठोकरों से अपने दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया था। वो नौजवान डॉक्टर ऑपरेशन के बाद सीधा मस्जिद गया और रब की बारगाह में यूं अर्ज गुजार हुआ, या अल्लाह तू जानता है मैं तेरी रजा की खातिर तेरे बंदों से मोहब्बत करता हूँ, तेरी रजा की खातिर इनके काम आता हूँ। तू मुझसे राजी हो जा, तू मेरे वालिदैन से राजी हो जा और मेरे इस अमल को मेरे लिए रोज़े क़यामत बख्शिश बनाना। आमीन। दोस्तों, ऐसे होते हैं डॉक्टर्स। आजकल हमारे डॉक्टर्स को ना जाने क्या हो गया, वो गरीब इंसानों की खालें उतारते हैं। लेकिन इस नौजवान रहमदिल इंसान जैसे डॉक्टर्स भी जरूर दुनिया में मौजूद होंगे। काश हमारे डॉक्टर्स में इस रहमदिल इंसान जैसा डॉक्टर मौजूद हो जो दूसरों के दुख दर्द को अल्लाह ताला की रजा की खातिर समझकर उन्हें दूर कर सकें।